ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ گھر واپس جاؤ تو ماں دروازے پر کھڑی انتظار میں ہوتی ہے، پہلے سے دروازہ کھول کر رکھتی ہے کہ ہمیں گھنٹی بجانے تک کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ پہنچتے ہی اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر کہتی ہے، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ خود تھکی ہوئی ہو مگر کھانا گرم گرم ہی کھلاتی ہے، اور بس یہاں سوچ رک جاتی ہے کہ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، تو 70 ماؤں کی محبت کیسی ہوتی ہوگی؟ ناممکن سا لگتا ہے نا کہ کوئی کیسے کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی محبت 70 ماؤں کی محبت تک لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی محبت لمٹ لیس ہے۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے،
اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی ہوگا، اور پھر دیکھنا راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دلاتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ساکر رہو،
रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन रखो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलता है ना ये पढ़कर, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो ख़ास करना चाहता है। फिर गम किस बात का? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है। जिस तूफ़ान से तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे हो ना, यकीन करो ये भी थम जाएगा। और जिस तरह तूफ़ान के बाद कूसे क़ज़ा आती है, वही कूसे क़ज़ा तुम्हारे दिल में भी इत्मीनान की सूरत में बनकर आएगी। तुम्हें सुकून कल्ब नसीब होगा और तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।